الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو شان نبوت اور رسالت کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر فرمایا اور انہیں ساری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ ان نفوس قدسیہ کے بعد یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد فضیلت اور اولویت کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرفہرست ہے، کیونکہ انہیں رب العالمین نے خاتم الانبیاء امام المرسلین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا سنہرا موقع عنایت فرمایا۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی عطا فرمائی۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ اور سب سے زیادہ اولو العزم اور سب سے زیادہ فضیلت کے حامل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من اصحابی ولذلك اختارهم فجعلهم اصحابا فما استحسنوا فهو عند اللہ حسن وما استقبحوا فهو عند اللہ قبیح۔ دلمی شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کے تمام لوگوں کے دلوں کی طرف نظر فرمائی اور نظر فرمانے کے بعد سب کے دلوں کو دیکھا۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ صاف اور شفاف اور ان کے زیادہ برگزیدہ اور پاکیزہ دل کسی کے اندر نہیں پایا۔ اسی لیے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صحابیت کے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ چونکہ تمام دنیا کے لوگوں کے اندر سب سے زیادہ برگزیدہ اور پاکیزہ دین نفوس قدسیہ کے اندر تھا، اللہ رب العالمین نے انہی نفوس قدسیہ کو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب یہ حالت ہے فَمَا اسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، کہ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو اچھا کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہے، اور وہ جن کو برا کہہ دے اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی وہی برا ہے۔ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند اور ناپسند کا دار و مدار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو اپنا پسندیدہ فرما دے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو مکروہ فرما دے، جن کو ناپسندیدہ فرما دے، اور جن کے بارے میں
فرما دے کہ یہ پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی وہ شخص پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستو، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی درمیان، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اللہ رب العالمین نے درجات رکھے ہیں، اولیت کے اعتبار سے، فوقیت کے اعتبار سے، منازل اور مراتب کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے الگ الگ درجے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک، جن کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ آپ کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں، قرآن مجید کی متعدد آیات مبارکہ آپ کے شان مبارک میں نازل ہوئی، چنانچہ قرآن مجید میں آپ کے ایمان اور تصدیق اور عمل صالح، صدقات اور صحابیت کا بھی ذکر ہے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی خطبے میں جس آیت کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، کہ وہ شخص جو حق بات لے کر آیا ہے اور جس نے اس کی تصدیق کی، اللہ رب العالمین فرماتے کہ اولئک هم المتقون، یہی متقی اور پرہیزگار ہیں، وہی برگزیدہ ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں والذی جاء بالصدق کا مصداق آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، وصدق، اور صدقہ کا مصداق یعنی جس نے ان کی باتوں کی تصدیق فرمائی، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نے آپ کی تصدیق کی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے۔ اسی طرح مختلف مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت کا اظہار فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا وارفتگی، اٹوٹ وابستگی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت، تعلق کے بنیاد پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے درمیان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر اعتبار سے افضل، مقدم اور اولا اور بہتر جانتے تھے اور مانتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے لیے بے انتہا قربانیاں ہیں، بے انتہا قربانیاں ہیں۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس دین اسلام کو جس کے اوپر بھی پیش کیا، جس کے سامنے بھی پیش کیا، اس نے کچھ نہ کچھ تأمل ضرور کیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرنے اور مارنے تک تل گئے، اور بات قتل و قتال تک، جنگ و جدال تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار تک نہ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس اس دین اسلام کو پیش کیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ جواب دیا کہ میں اپنے بڑوں سے مشورہ کر لوں، اس کے بعد اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دین اسلام کو قبول کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک صحابی رسول، اور وہ صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
ان کے بارے میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے پاس بھی دین اسلام کو پیش کیا اس نے قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ تأمل کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ذات بابرکت اور آپ کی ایک ایسی شخصیت ہے جس نے دین اسلام کو قبول کرنے میں کسی قسم کا کوئی تأمل کیا ہی نہیں اور کچھ سوچ و بچار کا بھی فیصلہ نہیں کیا، بس حضور علیہ السلام نے دین اسلام کو آپ کے سامنے پیش کیا اور فوراً آپ نے آمنا اور صدقنا کہتے ہوئے اس کو قبول کر لیا۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا یہ ایمان بغیر کسی قسم کے تأمل کا ایمان تھا، بغیر کسی قسم کے سوچ و بچار کا ایمان تھا اور بغیر کسی قسم کے پیچھے ہٹ کر بس آمنا اور صدقنا کہتے ہوئے اس کو قبول کرنے والا ایمان تھا۔ ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیز دوستو، میں آپ کو کہاں تک بتاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اوپر کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اس کو لفظوں میں کوئی مائک لال اگر دنیا کے اندر بتانا چاہے تو بتا نہیں سکتا۔ ہر اعتبار سے اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے اہل و عیال، ہر قسم کی قربانی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے دھول میں پیش کرنے کے لیے تیار ہمیشہ رہتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی شان تھی۔ خود آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان اور مال نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا اتنا فائدہ کسی کے جان اور مال نے نہیں پہنچایا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں اس کے احسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے اس کے احسان کو چکا دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ ان احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہی دیں گے، اللہ رب العالمین ہی دیں گے۔ اور اتنے سارے احسانات کے باوجود حالت ایسی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں آقا تو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنے ہاتھوں سے دوں، کہیں دینے میں کسی قسم کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، صدقہ کرنے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور صدقہ لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صدقہ کرتے ہوئے میرا ہاتھ نیچے اوپر آ جائے اور حضور علیہ السلام کا ہاتھ نیچے آ جائے اور کسی قسم کی کوئی بے ادبی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے مال کو اور میری جائیداد کو اور میرے پورے چیزوں کو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنا مال سمجھ کر خرچ کرے۔ اسی لیے حضور اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال خرچ کرنے کو اپنا مال خرچ کرنا گردانتے تھے، سمجھتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وارفتگی محبت تھی۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر بہت سے محبت کرنے والوں نے اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت کیا ہوگا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرمائی ہے کہ دنیا اس کا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایسی محبت، ایسی وارفتگی۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی فرمایا کرتے تھے بارہا
کہ عبادات کے معاملے میں بہت سارے صحابہ تو بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن عشق و محبت کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق جو حضور علیہ السلام سے تھا، اس تعلق کو کوئی صحابی رسول پہنچ نہیں سکے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حضور علیہ السلام سے ایسی وابستگی اور ایسا تعلق تھا۔ اسی تعلق کے بنیاد پر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ارشاد فرمایا کرتے تھے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر دنیا میں اپنا کسی کو جگری دوست، خالص دوست بناتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست بناتا، اپنا جگری بناتا، اپنا قلبی تعلق اس سے پیدا کرتا۔ لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے محبت تو ہے، لیکن بہرحال خلت کا مقام نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی مثالیں ہیں، بے انتہا بے شمار مثالیں ہیں، ان گنت مثالیں ہیں۔ دنیا کا کوئی مقرر، کوئی مفسر، کوئی محدث اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس کو بیان کر کے اگر کوئی ختم کرنا چاہے تو کوئی دنیا میں کوئی ماء کلال ختم نہیں کر سکتا۔ انگنت واقعات ہیں، انگنت واقعات ہیں۔ کیسی وارفتگی، صرف جانی نہیں بلکہ مالی بھی ایسا ہی تھا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ترغیب دلائی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس جس کے پاس جو تھا وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بڑے بڑے خیرات فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج بہترین موقع ہے، اس لیے کہ میرے پاس آج مال کی کثرت ہے، دولت کی بہتات ہے، آج میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنا مال پیش کروں گا کہ آقا میرے مال کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے، اور آج میرے پاس موقع ہے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کار خیر میں آگے بڑھ جاؤں۔ آج میرے پاس یہ موقع ہے، اس موقع سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے مال کو جمع کیا، اور سارے مال کو جمع کرنے کے بعد اس کا آدھا حصہ یعنی 50% آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے عمر تم کیا لائے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ساری جائیداد کا، اپنی ساری دولت کا، اپنے سارے مال و متاع کا 50% آدھا حصہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لے کر آتے ہیں، قربان جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کر کے آتے ہیں، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی پوچھتے ہیں، اے ابوبکر تم آج کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس گھر پر میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے، باقی ساری جائیداد، ساری چیزیں اور ساری میری کائنات جتنے بھی زر و زمین اور جائیداد اور دولت ہو سکتی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اشکبار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کسی بھی معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ایک موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارا مال و متاع بھی عنایت فرمایا تھا،
اس موقع کو میں نے غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا سارے مال کا آدھا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. لیکن حالت تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کل کائنات کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. جب اس موقع پہ میں آگے نہیں بڑھ سکا تو اب کسی موقع پر کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ تو میرے عزیز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بہت ہی چہیتے اور بہت ہی لاڈلے اور بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے حضور علیہ السلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے اوپر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہے کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو نام آ سکتا ہے وہ نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میرے والد محترم کا ہی نام ہوگا. قربان جائیے، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ ہے. اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی. تو حضور علیہ السلام نے خود پوچھا، اے عائشہ تم خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا تم اس لیے خاموش نہیں ہو گئی کہ تمہارے سوال کے جواب میں تمہارے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے نام نہیں لیا اس لیے تم خاموش ہو گئی نا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ہاں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی لیے خاموش ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتی ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ نیکیاں صرف اس ایک رات کی ہے جس ایک رات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ گزاری غار ثور کے اندر. غار ثور کی ایک رات کی نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکیوں کا حال یہ بنا دیا کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ وہ نیکیاں بن گئی. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسرت کے ساتھ بارہا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ اے ابو بکر تم ساری زندگی کی میری نیکیاں لے لو اور غار ثور کے اندر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو تم نے 3 راتیں گزاری ہیں ان 3 راتوں کی نیکیاں تم مجھے دے دو. جب 3 راتوں کی نیکیوں کا یہ عالم تو پھر اندازہ لگائیے ساری زندگی کے نیکیوں کا کیا عالم ہوگا. تو میرے عزیز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی رسول ہے اور یہ جلالت شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اور صرف آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقاربت، آپ کی معیت اور آپ کے ساتھ وابستگی اور لگاؤ کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا. آپ اندازہ لگائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی رسول ہے. ابھی جس واقعے کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا اسی واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے مال و جائیداد خرچ کرنے کے بعد تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر صرف ایک ٹاٹ پڑا ہوا ہے.
یہ ٹاٹ دیکھ کر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دے رہے کہ اے میرے فرشتوں، آج میرا چہیتا، میرا محبوب بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر ایک ٹاٹ پڑا ہوا ہے، یہ ٹاٹ مجھے بہت پسند ہے۔ آج آسمان کے جتنے فرشتے ہیں تمام فرشتوں کو یہ حکم دے دو کہ سب کے سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقادی کرے اور ان کی مشابہت اختیار کرے۔ وہ جس طریقے سے ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں، آج سب فرشتوں کو یہی حکم دو کہ وہ سب کے سب ٹاٹ پہن کر رہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کے تمام فرشتوں کو ٹاٹ پہنا دیا۔ حضور علی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے واسطے اللہ رب العالمین کو یہ ادا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی پسند آئی اور ایسی بھائی کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ حکم دے دیا۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبرائیل امین، جاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہو اور اس سے پوچھو کہ کیا تم اس ٹاٹ پہنے ہوئے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے راضی ہو یا نہیں۔ حضرت جبرائیل امین آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور اللہ رب العالمین کا سلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور حضور علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا ہے اور اللہ رب العالمین جاننا چاہتا ہے کہ کیا ابوبکر صدیق اس ٹاٹ پہنے ہوئے کی حالت میں، اس غربت کی حالت میں اللہ رب العالمین سے راضی ہے یا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب پورا معاملے کا تذکرہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے فرمانے لگے، اللہ اکبر، میں اللہ رب العالمین سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر، جس طریقے سے آپ اللہ رب العالمین سے اس حال میں راضی ہے، آپ کا اللہ بھی آپ سے اس حال میں راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں محبت کے اور معیت کے، قربت کے۔ میں کن کن واقعات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک ایسے صحابی رسول ہے جن کو حضور علیہ السلام نے خاص طور پر فرمایا تھا مرض الوفات سے پہلے کہ مسجد نبوی کو جن صحابی رسول کے کھڑکیاں کھلتی ہیں ان تمام کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلے کی ایک کھڑکی کو باقی رکھا جائے۔ میرے عزیز دوستو، ایک موقع پر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کی تین چیزیں بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوشبو بہت زیادہ پسند ہے، دوسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ نیک بیوی، اور تیسری چیز جو مجھے پسند ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی، اپنی پسندیدہ چیزیں گنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں چیزوں کا تذکرہ سننے کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ پہلی چیز کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے رہنا، حضور کا چہرہ انور دیکھتے رہنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ پسند ہے کہ میں
اپنا مال بس آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کرتے رہوں، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ میری صاحبزادی اور میری لخت جگر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں ہے، آپ کی شریک حیات ہے، آپ کے نکاح میں ہے، مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اب اندازہ لگائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کی 3 بیش قیمتی محبوب چیزوں کا تذکرہ کیا، اور ان تینوں چیزوں کا محور، مبدا و معال، یعنی اول اور آخر، ابتدا اور انتہا کچھ نہیں، صرف آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے اوپر ہر وقت خرچ کرتے رہا کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی آپ کی نکاح میں ہے، آپ کی معاشرت میں ہے، یہ مجھے بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میرا عزیز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی محبت اور تعلقات کے بنیاد پر فنائیت کا مقام اور نسبت اتحادی حاصل تھی۔ اپنی جان کو وہ جان نہیں سمجھتے تھے، بس حضور علیہ السلام ہیں تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ چنانچہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے اس دعوت توحید کو پیش کیا تو پوری دنیا آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ صحن کعبہ میں آپ کو گھسیٹا جاتا، مارا جاتا، آپ کو گالیاں دی جاتی، آپ کے اوپر تانے کسے جاتے، آپ کو بیجا ستایا جاتا، آپ کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی جاتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صحن کعبہ کے اندر آپ علیہ السلام کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع دی کہ تم یہاں پر ہو، تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ کے اندر بہت زیادہ تکلیف دی جا رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور ان کو یہ کہہ کر کے الگ کیا کہ ایک شخص جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت تمہیں دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہے، تم اسی لیے ان کو تکلیف دے رہے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ قریش مکہ، سرداران مکہ اور مکہ کے ظالم و جابر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کر دیا، بہت زیادہ مارا، مارتے مارتے ان کو بے ہوش کر دیا گیا۔ جب ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کے قبیلے کے لوگ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے کر گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے کر گئے، بہت دیر کے بعد جب ہوش آیا، آپ قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام سے کتنی محبت تھی، کتنی چاہت تھی، کتنی وارفتگی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جملہ ہوش آنے کے بعد جو فرمایا وہ یہی تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، مجھے بتاؤ۔ جب بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام کا حال اس وقت کسی کو معلوم نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ ام جمیل کے پاس جاؤ، وہ بتائیں گے تمہیں کہ حضور علیہ السلام کس حال میں ہے۔ جب ام جمیل کے پاس لوگ گئے اور ام جمیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام دار ارقم میں آرام فرما ہے اور آپ علیہ السلام صحیح سالم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچائی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
حالانکہ ان کی والدہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا کھانا کھا لو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ماں میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے محبوب پیغمبر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں۔ حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لائے، دنیا والوں کے سامنے معراج کا واقعہ پیش کیا، سب کے سب جھٹلانے لگے، حضور علیہ السلام کا استہزاء اور مذاق اڑانے لگے۔ کسی نے خبر دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک شخص اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ بس بات بن گئی، تمہارے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا برجستہ بغیر کسی قسم کی ہچکچاہٹ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب فرما رہے ہیں تو 100% صحیح ہے، اس لیے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بڑی چیزوں کو مانتا ہوں، میں تو اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ آن کے آن میں اللہ رب العالمین کے پاس سے حضور علیہ السلام کے پاس خبریں آتی ہے اور ان خبروں کی اطلاع حضور علیہ السلام وہ پیغامات ہمیں دیتے ہیں۔ ہم تو اتنی مشکل باتوں کو مانتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اگر حضور علیہ السلام فرما رہے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انت صدیق، کہ تو صدیق ہے۔ جب دنیا جھٹلا رہی تھی مجھے، اے ابو بکر تم نے میری اس وقت تصدیق کی اور میری سچائی کا ڈنکا تم نے دنیا میں بچایا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنے طرف سے یہ لقب عنایت فرمایا، آج سے تم صدیق ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا لقب صدیق ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب مقام، یہ سب مرتبے اور یہ فضائل و مناقب جو ملے ہیں، یہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹوٹ محبت اور قلبی تعلق کے بنیاد پر ملے ہیں۔ اعمال دنیا والوں کے پاس بہت ہو سکتے ہیں، لیکن جو محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی، وہ محبت دنیا کی کوئی طاقت نہیں پیش کر سکتی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ نسبت اتحادی حاصل تھی۔ نسبت اتحادی کا مطلب کیا ہے؟ نسبت اتحادی کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذہن و دماغ میں جو کچھ بھی آتا تھا، وہی خیالات، وہی تصورات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی آتے تھے۔ اور میں اس کی مثال، ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں کی، تو مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارض حبشہ کی طرف کوچ کرنے لگے، اس طرف ہجرت کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ستایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں بھی ہجرت کر کے حبشہ چلا جاؤں۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے تو ایک مقام برکے غماد میں ابن الدغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن الدغنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کہاں کا خیال ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ اے ابوبکر صدیق کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکے کے لوگ مجھ پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، اس لیے میں مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آپ قربان جائیے، اس وقت ابن الدغنہ نے جو صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمائے، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت اتحادی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ابن الدغنہ نے یہی کہا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمِ،
آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ جیسے اچھے آدمی کا مکہ چھوڑ کر چلے جانا مکے والوں کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، آپ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، قرابت داری اور رشتہ داری کے حقوق کو بجا لاتے ہیں، وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، اور انہونی کاموں کو آپ کر دیا کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلْ، اور کمزوروں کے بوجھ کو اٹھایا کرتے ہیں، وَتُقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے بنیاد پر دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں، جن کے پاس اتنے اچھے اوصاف، اتنے اچھے صفات ہو، وہ شخص مکہ المکرمہ چھوڑ کر چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو ہجرت کرنے نہیں دے سکتا، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں، روایتوں میں آتا ہے کہ ابن الدغینہ خود اپنی ذمہ داری میں، اپنے ذمے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ واپس تشریف لے کر آئے۔ اب ذرا غور کریے، ابن دغینہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صفات بیان فرمائے، یہ صفات ایک کافر کی زبان سے نکل رہے ہیں، اور قربان جائیے یہ وہ صفات ہے جن صفات کا تذکرہ پہلی وحی کے بعد جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھبرا کر تشریف لائے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا زملونی کہ مجھے اپنے اوپر ڈر ہو رہا ہے، مجھے اپنے اوپر خوف ہو رہا ہے، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے جاڑا لگ رہا ہے، مجھے بخار آیا ہوا ہے۔ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا انک لتصل الرحیم، اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز برباد نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین ہرگز آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحیم، وہی صفات، آپ رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، قرابت داری کو نبھاتے ہیں، رشتہ داری کے حقوق کو بجا لاتے ہیں، وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، جس کو کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو کما کر دیتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلْ، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتُقْرِ الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کی بنیاد پر دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ غور کریے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ کیا، ابن الدغینہ نے سالوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی انہی صفات کا تذکرہ کیا۔ میں کہتا ہوں نسبت اتحادی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام کے دل میں جو خیال آتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی وہی خیال آ جاتا تھا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، چونکہ وہ صلح کی باتیں ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف تھی، اس لیے مسلمان ان باتوں کو قبول کرنے پر ہچکچا رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کوئی صلح ہے، یہ تو ایک طرفہ باتیں ہیں، یہ کوئی مسلمانوں کی جیت اور فتح کی بات ہو سکتی ہے؟ اس میں ایک طرفہ مسلمانوں کو دبایا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں سرداران مکہ قریش مکہ کو اٹھایا گیا۔ یہ کوئی صلح ہے؟ صلح تو برابری کے بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری طور پر یہ مسلمانوں کی شکست کی طرح ضرور ہے، لیکن مسلمانوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں کی طرف دیکھ لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت وہی فرمایا جو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر صبر کرو، صبر کرو، اللہ رب العالمین کا حکم ایسا ہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فنائیت کا مقام عطا فرمایا تھا، نسبت اتحادی عطا فرمائی تھی، اور حضور علیہ السلام سے ایسا تعلق پیدا فرما دیا تھا کہ جس تعلق کی وجہ سے وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ممتاز ہو گئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، دنیا کے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کے جسمانی نشو و نما کی حیات زندگی جو ہے، اس میں بھی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مماثلت تھی، اس میں بھی مماثلت تھی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال ہوئی، آپ علیہ السلام سے 2 سال 7 مہینے چھوٹے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے سے پردہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 2 سال 7 مہینے خلافت فرما کر مسند خلافت پر جلوہ افروز ہو کر حضور علیہ السلام کی جب اسی عمر کو پہنچ گئے جس عمر میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے، اس عمر کو پہنچ گئے تو حضور علیہ السلام کی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے۔ تو ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ حیات ظاہری کے اندر بھی مماثلت، اور جسم و لباس کے اندر بھی مشابہت، اتنی مشابہت تھی، اتنی مشابہت ہوتی تھی کہ پہلی مرتبہ اگر کسی نے حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ساتھ دیکھا ہو تو ان کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں حضور علیہ السلام کون ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، آپ آرام فرمانے لگے، باہر لوگوں سے ملاقاتیں شروع ہوئی تو ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس بات کا اظہار ہو جائے کہ حضور علیہ السلام اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے تو لوگ حضور علیہ السلام کی طرف جائیں گے اور حضور علیہ السلام کے آرام میں کسی قسم کا کوئی خلل پڑے گا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن لوگوں کے دل میں جو بات تھی وہ یہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، آج ضرورت ہے کہ ہم اسی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا پیغام امت کے نام یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ آقا کی محبت کے بغیر انسان نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو مقام اور مرتبہ اتنا ہی ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، شریعت و سنت اور ہر اعتبار سے پاک اور صاف زندگی گزار کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عمر پر پہنچ کر جس عمر میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے، اس عمر میں پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وفات کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر اس بات کی وصیت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عائشہ،
آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ جتنے کپڑوں میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا اتنے ہی کپڑوں میں مجھے بھی کفنانا تاکہ آقا کے ساتھ میری مشابہت ہو جائے. اور فرمایا کہ جب تجہیز و تکفین ہو جائے تو اس وقت میری میت کو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے پیش کر دینا. اگر اندر سے کوئی اشارہ مل جائے، اجازت مل جائے تو مجھے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر دفنانا، ورنہ جنت البقیع میں مجھے دفنا دینا. روایتوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تجہیز و تکفین کر دی گئی اور آپ کی میت کو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اطہر کے سامنے رکھ دیا گیا تو آٹومیٹک اپنے طور پر دروازہ کھل گیا اور یہ بات بہت سارے لوگوں نے سنی کہ اندر سے آواز آئی آنے دو حبیب کو اپنے محبوب سے ملنے دو. جب یہ بات آئی تب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاربت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تھی. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایثار تھا اور حضور علیہ السلام سے ایسی محبت تھی. میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی ہی محبت کا جام عطا فرما دے جیسی محبت کا جام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسی وارفتگی اور ویسی وابستگی اور ویسا ہی تعلق اور ویسا ہی قرب اللہ رب العالمین ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں.